جب بھی ہم یا کوئی بھی موت کا ذکر سنتے ہیں اور سب ڈرنے لگتے ہیں. کوئی ہو، زیادہ تر لوگ، کیا دیندار کیا دنیا دار، سب لوگ، کسی کو موت نہیں چاہیے. موت سے سب ڈرتے ہیں، مگر اگر واقعی دلوں میں ایمان ہے اور انسان اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے تو اس کے نزدیک زندگی سے بہترین چیز کا نام موت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی ہوگی تو ماں کا قرب ہوگا، زندگی ہوگی تو باپ کا قرب ہوگا، زندگی ہوگی تو بھائی کا قرب ہوگا، زندگی ہوگی تو بیوی اور بچوں کا قرب ہوگا، اور موت ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول کا قرب ہوگا. کوئی عبادت اس منزل پر نہیں لے جاتی جہاں موت لے جاتی ہے. کسی عبادت سے وہ مرتبہ نہیں ملتا جو موت سے ملتا ہے. اس لیے کہ دنیا میں آپ کوئی عبادت کریں، رسول اللہ کو آپ بیداری کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، مگر موت سے جب مر کر انسان قبر میں جاتا ہے تو انسان نیک ہو یا گنہگار مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کر لیتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں، موت کے بعد اگر کچھ نہیں بھی ملے تو اس سے بڑی نعمت ہے. انسان مدینے جانے کے لیے ترستا ہے کہ ایک مرتبہ میں مدینے جاؤں، سرکار کا سبز گنبد دیکھوں، اور مدینے جانے کے لیے ٹکٹ چاہیے، ویزا چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، وہ چاہیے. لیکن قربان جان دی اور گنبد نہیں دیکھا، گنبد والے کو دیکھ لیں. میرے امام کہتے جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے. اب بتائیں، جس موت سے حضور نظر آتے ہوں، اگر منافق ہے تب تو بات کچھ نہیں، لیکن اگر مومن ہے تو امام نے تو منقبت میں کہا تھا، اس کو نعت میں کہہ لیا جائے کہ جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. موت یہ الموت جسر یوصل حبیب الی الحبیب، اور کما قال کہ موت ایک پل ہے جو محب کو محبوب سے ملا دیتی ہے. اور ایک بات آپ سے کہوں کہ وطن جانے سے بھی کوئی ڈرتا ہے. میری قوم کا عجیب حال ہے، وطن جانے سے ڈرتے. دیکھو، آپ کا وطن مالیگاؤں ہے، آپ کو کچھ دن کے لیے ممبئی بھیج دیا گیا. اب کوئی آپ سے کہے گا کہ بھئی 8 دن کے بعد آپ کو مالیگاؤں چلنا ہے، سچ سچ کہنا، خوشی ہوگی کہ غمی ہوگی؟ خوشی ہوگی. حیرت ہے، ہمارا وطن تو آخرت ہے، بلکہ ہمارا وطن تو جنت ہے. یہ جو کہا گیا نا الحب الوطن من الایمان، کہ حب الوطن ایمان کی علامت ہے، تو یہاں وطن سے مراد جنت ہے. ہمارا وطن، ہم کسی ملک میں رہے، ہمارا اصل وطن، اس لیے کہ وطن اس کو کہتے ہیں جہاں اس کی پیدائش ہوتی ہے. پیدائش کی جگہ کو وطن کہتے ہیں. اب ہماری جو پیدائش ہوئی ہے وہ آسمانوں اور زمینوں میں نہیں ہوئی ہے، ہماری پیدائش تو جنت میں ہوئی. ہمارے ابا کو جنت میں بنایا گیا ہے، تو ہمارا وطن ہے جنت. اور ہمیں قدرت نے کہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ تم اللہ کے مال ہو اور تمہیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے. تو وطن جانے کی بات ہے، وطن جانے کی بات ہے، اور ہم وطن جانا نہیں چاہتے. اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں کہ یہاں جتنے ٹینشن ہے، وطن میں کوئی ٹینشن پردیس میں ہوتے ہیں، وطن میں نہیں. آدمی پردیس میں ہو تو پانی مانگ کر پیے، کھانا مانگ کر کھائے، بستر مانگ کر کے ملے گا. کس پردیس میں کتنے ابھی بڑا مہمان بن کے جاؤ، گھر جیسی راحت نہیں ہے. گھر جیسی راحت تو وطن میں ہے. اور اللہ اکبر، یہاں کھانا ہے تو دن بھر کمانا بھی ہے، لیکن وطن میں کمانے کا ٹینشن نہیں. اور پھر سبحان اللہ،
ہمارا چونکہ عقیدہ غیب پر ہے، ہم نے موت کو سمجھا نہیں، کافروں کی طرح موت کو ہم دیکھ کر سمجھ کر ہم جو ہے وہ ہکا بکا رہ گئے، اور سب اصل میں موت کا تصور ہی ایسا پیش کیا گیا کہ ہم نے موت سے محبت نہیں کی. موت مانگی بھی نہیں جاتی، لیکن موت بری بھی نہیں ہے. دیکھیے، دراصل اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان دنیا میں ایسے ہے جیسے مسافر. ایک آدمی سفر کرتے ہوئے، پہلے جب لوگ سفر کرتے تھے تو کار وغیرہ تو نہیں تھی، آپ کو معلوم ہے، تو لوگ گھوڑوں پر، اونٹوں پہ، کھچر، پہلے پیدل سفر کرتے تھے. تو سفر کرتے کرتے جب مسافر تھک جاتا تو کچھ دیر کے لیے وہ درخت کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھ جاتا یا سو جاتا، اس کے بعد اٹھتا اور اٹھ کر کے چل دیتا. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ درختوں کے نیچے، سایہ دار درختوں کے نیچے پیشاب مت کیا کرو، پاخانہ مت کیا کرو، کیونکہ وہاں مسافر آ کر کے ٹھہر سکتے ہیں، ان کو تکلیف ہوگی. تو آقا فرماتے ہیں انسان کی زندگی ایسے ہی ہے جیسے ایک درخت کے نیچے مسافر سفر کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. اب آپ کہیں کوئی 70 سال جیتا ہے، کوئی 100 سال جیتا ہے، تو کیا وہ مسافر کی طرح جیے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال سے زیادہ کی تھی. کتنی تھی؟ 1000 سال سے زیادہ کی. جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو جبریل علیہ السلام نے پوچھا آپ نے کیسے پایا زندگی کو؟ 1000 سال اللہ نے زندگی دی، کیسے پایا؟ تو جبریل سے کہا جیسے میں ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا. یعنی کتنی بھی لمبی زندگی آپ کو ملے، آپ کو ایسے ہی لگے گا. دیکھیے ابھی آپ کی کسی کی عمر 35 سال کی ہوگی، 40 سال کی ہوگی، 20 سال کی ہوگی، لیکن ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم 20 سال سے دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم 40 سال سے دنیا میں رہ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے پیدا ہوئے کل کی بات ہے، بچپنا گزرا کل کی بات ہے. تو یہاں کتنا بھی رہو وہ مختصر ہی ہے، بہت مختصر ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ایسے رہو جیسے درخت کے نیچے ایک مسافر رہتا ہے، چل جاتا ہے. تو یہ سفر ہے، ہمارا ایک سفر ہے. دیکھیے جب انسان عالم ارواح میں تھا، یہ اس کا سفر شروع ہوا. انسان کا سفر، اتنی بات کرتا ہوں جتنی سمجھ سکیں، کیونکہ مجھے مرکز پہ بہت اہم عنوان سے پہنچنا ہے اور جلدی پہنچنا ہے. انسان کا جو سفر شروع ہوا ہے وہ علم الہی سے شروع ہوا ہے. علم الہی کی تشریح چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد علم الہی سے سفر شروع ہوتا ہے. پھر انسان آتا ہے عالم ارواح میں، یعنی روحوں کی دنیا میں آتا ہے انسان. کبھی کبھی دیکھو آپ کہیں جاؤ گے نا، جیسے مثال کے طور پہ کسی مزار پہ چلے گئے، کہیں کبھی تاج محل پہ چلے گئے، کسی جنگل میں چلے گئے، کسی گھر میں پہلی بار گئے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں یہاں پہلے کبھی آیا ہوں. آپ کو غور کرنا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میں پہلے آیا ہوں، حالانکہ آپ یقیناً پہلے وہاں نہیں گئے، لیکن پھر بھی لگتا ہے میں پہلے آیا ہوں. تو وہ روحوں کی دنیا کا سفر ہے. کبھی آپ کی روح وہاں پہنچی تھی، اس لیے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کبھی یہ حادثہ میرے ساتھ ہوا ہے. نہیں ہوتا، لیکن آپ کو لگتا ہے ہوا ہے. وہ روحوں کی دنیا کا سفر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع رہا تو روحوں کی دنیا پر ایک کبھی یاد دلائیں مجھے، تو مرکز پہ اس پہ ہم تفصیلی خطاب کریں گے روحوں کی دنیا کیا ہوتی ہے. آپ کو ایسا لگے گا یہ دنیا کچرا ہے، گھان کچرا ہے، اس کی کوئی اوقات ہی نہیں. یہ جو جس کے اندر تم بیٹھے ہو نا، گیم کھیل رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، غافل ہو، فجر چھوڑ رہے ہو، ظہر چھوڑ رہے ہو، عصر چھوڑ رہے ہو، اسی سے دل لگا کر بیٹھے ہو، کچرا ہے، کچھ نہیں، اس کی کوئی اوقات نہیں. اگر ٹائم رہا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دنیا سچی بات، اور دنیا کی حقیقت اتنی ہے کہ یہ دنیا ایک خواب ہے. بس خواب کے سوا یہ دنیا کچھ نہیں. بس جس کے لیے انسان مار پیٹ کر رہا ہے، قتل و غارت گری کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، رشوتیں لے رہا ہے، گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، یہ صرف خواب ہے. بہت بڑے دھوکے میں ہے انسان. حقیقت آخرت ہے. یہ حباب ہے، حباب. حباب کسے کہتے ہیں؟ ہم اپنی زبان میں جس کو پانی کا بلبلا کہتے ہیں نا، اس کو حباب کہتے ہیں. بس دنیا مثل حباب ہے. دنیا مثل حباب ہے کہ پانی کا بلبلا کتنی دیر رکے گا، چند سیکنڈ سے زیادہ اس کی زندگی نہیں رہتی. بس انسان کی زندگی کا یہی حال ہے جیسے پانی کا بلبلا. تو بہت خوبصورت ہے وہ جسے آخرت کہتے ہیں. اور وہ بھی چونکہ ہم ایمان والے، اور ایمان والوں میں بھی
اس کے امتی ہے جس کو قیامت کے دن مقام محمود عطا کیا، یعنی جس کی چلے گی اسی ہی کی چلے گی، بلکہ قدرت نے یہ وعدہ کیا، حبیب قیامت کے دن فیصلے تیری مرضی سے کروں گا، جس کی مرضی سے فیصلے ہوں گے وہی ہمارا وکیل ہے، فیصلہ جج جس کی مرضی سے کرے گا وہ اپنا وکیل ہے۔ آپ غور فرمائیں، بس بات اتنی ہے کہ ان سے رشتہ جوڑنا ہے، بات اتنی ہے کہ گناہوں سے رشتہ توڑ کے ان سے رشتہ جوڑنا ہے۔ یہ جو شراب ہے، جوے ہیں، برائیاں ہیں، بدکاریاں، ان سے رشتہ توڑو اور ان سے رشتہ جوڑو۔ بھائی جب کسی سے مقدمہ لڑوانا ہوتا ہے تو پھر اس سے رابطے اچھے رکھنے ہوتے ہیں۔ تو میرے نبی یہ مقدمہ لڑنے والے وکیل نہیں ہیں، وکیل بمانا کار ساز، وہ ہمارے کام بنانے والے ہیں، وہ ہماری سفارش کرنے والے ہیں، وہ وکیل ہے، کفیل ہے، شفیع ہیں وہ ہمارے۔ اور قربان جائیں ایسے شفیع اور وکیل ہے کہ اپنی جان سے زیادہ وہ اپنی امت سے محبت کرتے ہیں۔ آپ یقین جانیں کہ ہر نبی شان والے ہیں، مگر کسی نبی نے اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے محبت نہیں کی ہے سوائے میرے نبی کے۔ نوح کی قوم نے ستایا تو نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ان کو غرق کر دے۔ لوط کی قوم نے ستایا تو لوط علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ان پہ پتھروں کی برسات کر دے۔ ہود اور علیہ السلام نے اور صالح علیہ السلام کو، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کو قوم نے ستایا تو ان لوگوں نے دعا کی، کسی نے کہا اللہ ان پہ ہوا ڈال دے، کسی نے کہا اللہ تعالیٰ ان پہ آندھی چلا دے۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام دعا کرتے رہے۔ موسیٰ کی قوم نے ستایا علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ان کو غرق کر دے دریا میں۔ میرے نبی کی قوم نے ستایا، اتنا ستایا کہ وطن سے نکال دیا، حضور علیہ السلام کو وطن سے نکلنا پڑا، اتنا ستایا کہ دندان شہید کر دیے۔ لیکن جب حضور نے دعا کی تو یہ اللہم اہدی قومی فإنہ لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے جانتی نہیں۔ قربان جائیں کیا شان ہے آقا کی۔ اچھا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہر نبی کو ایک اسپیشل دعا دی گئی ہے، نبی کی تو ہر دعا قبول ہے لیکن ایک خاص دعا دی گئی ہے کہ یہ آپ کریں گے، جب بھی یہ دعا کریں گے یہ خاص دعا رد نہیں ہوگی۔ نوح علیہ السلام نے استعمال کیا غرق کرنے کے لیے، لوط علیہ السلام نے استعمال کیا پتھر برسانے کے لیے۔ حضور کہتے ہیں میں نے دنیا میں نہیں کی، میں نے آخرت کے لیے اس کو اٹھا کر کے رکھا، آخرت کے لیے اٹھا رکھا ہے۔ جب یہ خاص دعا میں وہاں استعمال کروں گا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ کہا کہ امت کی مغفرت کے لیے، ان کو بخشوانے کے لیے۔ قربان جائیں کیسا دامن ہاتھوں میں آیا ہے، لیکن قدر نہیں کی، قدر نہیں کی۔ محلے کا اچھا دوست ملتا ہے تو اس کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ محبوب خدا خدا نے عطا کر دیا، ہم نے ان کی قدر نہیں کی جیسا قدر کرنا چاہیے تھا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم عالم ارواح میں آئے، عالم ارواح سے پھر ہمارا سفر اور آگے بڑھا، ہم باپ کی پشت میں آئے، باپ کی پشت سے ہمارا سفر اور آگے بڑھا، ہم ماں کے پیٹ میں آئے، ماں کے پیٹ سے ہمارا سفر اور آگے بڑھا، ہم دنیا میں آئے، دنیا سے سفر آگے بڑھے گا، ہم قبر میں جائیں گے، قبر میں بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے، وہاں سے سفر آگے بڑھے گا، ہم محشر میں جائیں گے، محشر میں بھی سفر اور آگے بڑھے گا اور ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ حالانکہ کوئی جہنم میں بھی جا سکتا، اللہ سب پہ رحم فرمائے، لیکن یہ سفر ہے۔ آپ جب عالم ارواح میں تھے تو عالم ارواح میں رہے تو وہاں سے کہا کہ اب ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، یہ بہت اچھی جگہ ہے۔ قدرت نے کہا نکلو یہاں سے آگے بڑھو، باپ کی پیٹ میں آئے، پھر وہاں کہا کہ اب یہ بہت اچھی جگہ، یہاں سے اور آگے نہیں جائیں گے، تو پھر ماں کے پیٹ میں ڈالے گئے، تو ماں کے پیٹ میں گئے تو کہا اب یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، اس سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اور آگے جا، تو کہا نہیں اب نہیں جائیں گے۔ قدرت نے کہا آگے جا، نکلنا ہے تجھے یہاں سے۔ بچہ ماں کے پیٹ سے نکلنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ اسی کو اس نے سب کچھ سمجھ رکھا تھا، لیکن جب دنیا میں آیا تو رونے لگا کہ مجھے یہاں کیوں بھیجا گیا۔
लेकिन जब दुनिया में आए तो माँ देखा, बाप देखा, भाई देखा, सब देखा। अब सोचता है इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी खूबसूरत दुनिया है, यहाँ रोजाना फूल खिलते हैं, चिड़िया चहचहाती है, बुलबुलों के नगमे हैं, भौरों की आवाज है, शफक का जमाल है, उफक की सुर्खी है, गिरते आबशार है, बलखाती हुई नदियां हैं, दोस्तों की संगतें हैं, बीवी का प्यार है, बच्चों की मोहब्बतें हैं, माँ की ममता है, बाप की शफकतें हैं। अब यहाँ से मैंने कहीं नहीं जाना। कुदरत कहती है और आगे जा, कब्र में जा। माँ का पेट दुनिया से कितना छोटा है, दुनिया के सामने माँ का पेट कितना छोटा है। कब्र के सामने, मोमिन की कब्र के सामने दुनिया इतनी ही छोटी है। ये जो 2 गज जमीन हमने समझ रखी है ना, ये 2 गज जमीन नहीं है। सैयदना फारूक आजम ने फरमाया था, मेरी कब्र को कुशादा मत खोदना। आजकल एक बिदअत लोगों ने इजाद की है कि कब्रें बड़ी कुशादा खोदते हैं। हालांकि अगर अमाल अच्छे हैं तो आप कमरे बराबर भी कब्र खोदे, अगर अमाल अच्छे नहीं है कमरे बराबर भी कब्र खोदे तो वो दबा के पिसलियां भी चकनाचूर कर देगी। और अगर अमाल अच्छे हैं और आपको गटर के किनारे भी किसी ने दफन कर दिया तो वो भी जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगा। ये सब बिदतें तुम इजाद कर रहे हो और कुदरत के सामने किसी की कुछ चली है ना चलेगी। तो फारूक आजम ने कहा था, मेरी कब्र जितनी सुन्नत है, हुजूर ने जितना हुक्म दिया उतनी खोदना, उससे ज्यादा नहीं खोदना। क्यों? क्योंकि अगर मेरा अल्लाह मुझसे राजी है तो मेरी कब्र ता हद निगाह कुशादा होगी, और वो नाराज है तो कितनी भी कुशादा खोदिए कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए कब्रें भी अब जो है वो मैं देख रहा हूं, बल्कि मैं तो ये भी देख रहा हूं कि अब कब्रों में फूल भी बिछाए जा रहे हैं नीचे। ये भी बिदअत है, कब्रों में फूल बिछाए जा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है, और नीचे तख्ते बिछाए जा रहे हैं। अगर अल्लाह नाराज है तो वही फूल अंगारे होंगे, वही फूल अंगारे बन जाएंगे, और अगर अल्लाह राजी है तो जन्नत का बिस्तर होगा। अपनी हटदर्मी कब्र में भी तुम चला रहे हो, अपनी हटदर्मियां तुम अमाल अच्छे करो, कुदरत का वादा है। और फिर तुम मोमिन हो, ईमान पर दुनिया से गए। यार जिस कब्र में हुजूर आ गए, अब उस कब्र का हाल क्या है, उस कब्र की शान क्या है? वो जन्नत के बागों में से तो बाग है ही है ना। अल्लाह अकबर। तो मोमिन की कब्र के सामने दुनिया ऐसी है जैसे दुनिया के सामने माँ का पेट जितना छोटा है उतनी दुनिया छोटी है, क्योंकि मशरिक से लेके मगरिब तक, बल्कि जहां तक नजर जाती है मोमिन की कब्र कुशादा कर दी जाती है और जन्नत का बिस्तर बिछा दिया जाता है उसके लिए। यह है मोमिन की कब्र। और सिर्फ वो जन्नत का बिस्तर ही नहीं होता, बल्कि जन्नत के 2 दरवाजे उसकी कब्र में खोल दिए जाते हैं, और वो चैन की नींद सोता है वहां पर, और इस इंतजार में सोता है कि क़यामत के दिन उसको उठना है। अब आप सोचते होंगे, या अल्लाह कितना सोएंगे, ये भी तो है ना, कितना सोएंगे। असल में जब हुजूर को का दीदार करके सोएंगे, यानी कब्र में हुजूर का तो दीदार होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर का दीदार होगा कब्र में और सो जाएंगे। तो जब क़यामत के दिन उठेंगे तो पूछने वाला अगर पूछेगा कि कितना सोए कब्र में, तो वो कहेगा कि रात को सोया और सुबह को उठ गया। यानी लोगों को लग रहा है ना कि अब्बा 50 साल से कब्र में है, और दादा 100 साल से है, और परदादा 150 साल से है, और लकड़ दादा 200 साल से है। ये तुम्हारे लिए सब है, लेकिन उसके लिए तो ऐसे ही है जैसे रात को सोया है और सुबह को बेदार हो गया। और फिर और सुनो, और प्यारी बात सुनो कि इंसान जब रात को सोता है और नींद पूरी करके उठता है तो कैसे बिल्कुल फ्रेश होता है, हशाश बशाश होता है। तो जब मोमिन अपनी कब्र से उठेगा तो फ्रेश होकर के उठेगा। अब क्यों उठेगा फ्रेश होकर के? इसलिए कि उसको नबी के दीदार के बाद अब एक और बड़ा दीदार होना, नबी के दीदार के बाद एक बड़ा दीदार होना है, वो है दीदार खुदावंद कुद्दूस। ये कोई कहानी किस्सा नहीं है, ये तो कुरान की बातें, ये तो हदीस की बातें। आप बताएं, आप कहां आपको मौत बुरी लगती है? मौत में तकलीफ कहां है, मुसीबत कहां है, अजाब कब्र कहां है?
آپ کے اعمال اچھے ہو تو عذاب قبر نہیں ہے. اور اگر اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، کسی مومن کو اگر اللہ نے عذاب قبر میں گرفتار بھی کر دیا تو بس احادیث کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مومن صرف جمعرات کا سورج غروب ہونے تک عذاب میں مبتلا رہتا ہے. کیونکہ جب شب جمعہ آتی ہے، شب جمعہ، تو ہر مومن کی قبر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. شب جمعہ کی برکت سے بس ایمان والا ہونا چاہیے، ہر مومن کی قبر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر عذاب ہٹ جاتا ہے. اور جب جمعہ کا دن گزر جاتا ہے اور جمعہ کا سورج غروب ہوتا ہے، فرشتے پھر تیاری کرتے ہیں عذاب لے جانے کی. اللہ کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہ عذاب لے. کہا مجھے حیا آتی ہے کہ ایک بار جس سے عذاب ہٹا دوں دوبارہ پھر اس پر عذاب کروں. لیکن مومن دنیا سے جانا چاہیے، ایمان پر جانا اہم ہے. مگر یاد رکھیں یہی سب سے بڑی بات ہے، جو ایمان پر گیا اس کا بیڑا پار ہے، اور جو ایمان پر نہیں گیا پھر تو اس کا سارا معاملہ ہی خطرناک ہے. آج ایمان چھیننے کی کوشش ہو رہی، ایمان. اور ایمان دیکھو، ہزاروں جانیں دے دیں لیکن کبھی ایمان نہیں دینا. حضرت بلال حبشی نے کیا کیا؟ کتنی مار کھائی، ایمان نہیں دیا. حضرت جو ہے وہ جناب خباب کو کس طرح تکلیفیں دی گئی، خبیب کو شہید کر دیا گیا، نہیں دیا، انہوں نے ایمان نہیں دیا. اور آج ہم گانے سن رہے، گانوں میں کفریہ کلمات سن رہے ہیں. اور چونکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، یہ میں کئی مرتبہ مسئلے بیان کر چکا ہوں، کہ جن گانوں میں کفریہ کلمات ہے جو اس کو خوش رہ کر سنے گا وہ کافر ہو جائے گا. اس لیے گانے سے بچو، سیریل سے بچو، صرف گندی پکچر ہی سے مت بچو، ہر پکچر سے بچو، کیونکہ ہر پکچر میں کہیں نہ کہیں کفریہ خباثت ہے اور وہ تمہارا ایمان لے لیتی ہے. ڈائلاگ اس میں ایسے ہوتے ہیں جو تمہارے ایمان کو برباد کر سکتے ہیں، تباہ کر سکتے ہیں. ایسی باتیں کرنے سے بچو جس سے ایمان کو خطرہ ہے. اللہ سے رات دن دعا کرو کہ ایمان پر دنیا سے جائیں. دیکھو ایمان پر جانے کے بڑے فائدے ہیں. اب میدان محشر کی باری آئی. میں بہت ہلکا ہلکا سا اشارہ دے کے بڑھ رہا ہوں تاکہ جنت تک ہمارا یہ سفر پہنچ جائے. تو میدان محشر میں جب جانے کی بات ہوگی تو کیسے جائیں گے میدان محشر میں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ میں اپنی قبر سے سب سے پہلے اٹھوں گا، اور فرماتے ہیں اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے. آگا فرماتے ہیں میں اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے اپنی قبر سے اٹھوں گا، اور ابو بکر کو اور عمر کو اپنے ساتھ لوں گا. یعنی کہ سعودی کے مفتی کا فتویٰ قابل عمل نہیں ہوگا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ رسول اللہ کو اور صدیق و فاروق کو جو ہے وہاں سے نکال کر جو ہے وہ جنت البقیع میں منتقل کر دو. منتقل کرنے والوں کی حکومت منتقل ہو جائے گی. حضور فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھوں گا جہاں صحابہ نے دفن کیا ہوگا. اس کا مطلب حضور کی قبر وہاں سے ہٹائی نہیں جا سکتی، حضور وہیں رہیں گے. اور فرماتے ہیں میں، اور پھر یہ بھی سن لیں، اگر سعودی سوچتا ہے کہ نبی کو نکال کے جنت البقیع میں منتقل کرے گا تو ایرانی کا خواب بھی پورا نہیں ہو سکے گا. ابو بکر و عمر کو بھی رسول اللہ سے دور نہیں کیا جا سکے گا. حضور فرماتے ہیں میں دونوں کو ساتھ لوں گا، اور پھر ہم انتظار کریں گے بقی والوں کا، یعنی جو سامنے قبرستان ہے ہم ان کا انتظار، وہ آئیں گے، پھر ان کو لے کر ہم چلیں گے. تو پھر جنت المعلا والوں کا انتظار کیا جائے گا، اور پھر وہ مکے کے قبرستان کے لوگ آئیں گے، اور پھر اس طرح سے سارے مومنین کو لے کر، سارے ایمان والوں کو لے کر حضور میدان محشر میں جائیں گے. اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر مجرم وکیل کے ساتھ ہو، اور وہ بھی ایسا وکیل جو جس نے بچانے کا وعدہ کر لیا ہو، اس کو کھٹکا کس بات کا ہے؟ بلکہ وہاں ہم، اب سنیے، مومن کی بات کر رہا ہوں، منافق اور فاسق و فاجروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، عاشقان رسول مومنوں کی بات کر رہا ہوں. وہاں میدان محشر میں ہم بحیثیت مجرم نہیں جائیں گے،
بلکہ ہم وہاں بحیثیت باراتی جائیں گے. وہاں بحیثیت باراتی جائیں گے اور وہاں دولہا ہوگا آمنہ کا لال اور باراتی ہوں گے ہم سب گنہگار. اب آپ دیکھیں باراتی کتنا بھی بے وقوف ہو، باراتی کے کپڑے پھٹے پرانے ہو، باراتی کس قدر بھی احمق ہو، باراتی کتنا بھی غیر گزرا ہو، باراتی کتنا بھی ذلیل ہو، باراتی کتنا بھی کیسا بھی ہو، اب جب وہ بارات میں دولہے کے ساتھ آتا ہے تو باراتی کو نہیں دیکھا جاتا. مثال کے طور پہ کسمبا روڈ پر 2 لڑکوں کا جھگڑا ہوا، مارا پیٹی ہوئی. اب ہوئی اس کی بہن کی شادی. جس کو مارا تھا ایک نوجوان نے، مار کھانے والے کی بہن کی شادی ہوئی. اب بہن کی شادی ہوئی تو یہ جب بھی اس کو دیکھتا تھا تاکتا تھا سالے کو ملے گا تو بہت ماروں گا. یعنی ایک مالیگاؤں کی میں بات کر رہا ہوں، اس کا غصہ کہ سالہ ملے گا تو بہت ماروں گا، یہی اس کا ذہن تھا. اب ہو گیا اس کی بہن کا رشتہ طے. اس کو نہیں پتا تھا کہ جس نے مجھے مارا تھا اور میں جس کو مارنے کا پلان بناتا تھا یہ میرے بہن بھائی کا بہت قریبی دوست ہے، معلوم نہیں تھا. اچانک شادی کا دن آیا. اب شادی کے دن ہوا یہ کہ اس نے دولہے کے گلے میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کر کے آیا اس کی گلی میں. اس کو ہی پتا تھا جس دن اس کے ہتھے چڑھوں گا اتنی پٹائی کھاؤں گا کہ نانی کا دودھ یاد آئے گا یا چھٹی کا دودھ یاد آئے گا، یہی سب ہوگا اس کا. لیکن جب دولہے کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کے آیا تو اب یہ دیکھ تو رہا ہے لیکن کچھ کرے گا نہیں. وجہ کیا ہے؟ آج باراتی نہیں دیکھا جائے گا، آج دولہا دیکھا جائے گا. کتنی بھی خنس ہے، دولہا دیکھا جائے گا، باراتی نہیں دیکھا جائے گا. دولہے، کیونکہ اب اگر اس سے بحث کرتا ہے تکلیف کسے ہونی ہے؟ دولہے کو ہونا ہے. اس کو مارتا ہے تکلیف کسے ہونی ہے؟ دولہے کو ہونی ہے. تو چونکہ دولہا اس کا بہنوئی ہے تو اس کا دل رکھنے کے لیے، اس کی تعظیم اور عزت کے لیے اس نے سارے کڑوے گھونٹ پینا ہے اور اس کی بہرحال عزت کرنا ہے بلا تمثیل. ملانے کو نہیں، صرف سمجھانے کو کہتا ہے. اس مثال کو یہی رکھیے. کبھی کبھی ممکن ہے کوئی گناہ کوئی خطا ہو گئی لیکن ایمان پر خاتمہ ہوا تو میدان محشر میں گئے مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ. وہاں دولہا دیکھا جائے گا، باراتی نہیں دیکھا جائے گا. آپ مجھے بتائیں قبر سے لے کے حشر تک نقصان کہاں ہے؟ اپنا ہمارا نقصان کہاں ہے؟ بس بات اتنی ہے کہ ایمان پر رہو اور موت کی تیاری کرو. راتوں کو فلمیں دیکھنے کی بجائے اپنی راتوں کو ہو سکے تو اللہ کے خوف سے رو کر گزارو، خشیت ربانی سے گزارو. مولا مشکل کشا جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا جس کو علی چٹھی دیں گے وہی جنت میں جائے گا، وہ علی رات کے آخری پہر میں اللہ کے خوف سے ایسے روتے تھے جیسے کسی کو سانپ ڈس لیتا ہے تو کیسے وہ تڑپ تڑپ کر روتا ہے. مولائے کائنات اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت سے ایسے روتے تھے. اب میدان محشر ہے. میدان محشر میں حضور علیہ السلام گنہگاروں کے صف میں کھڑے ہیں، یعنی جہاں گنہگاروں کی صفیں لگی ہے گنہگاروں کی صفوں میں حضور کھڑے ہیں. اب گنہگاروں کی صفوں میں حضور کیوں کھڑے ہیں؟ انہیں بخشوانے کے لیے. حضور گنہگاروں کی صفوں میں، آقا علیہ السلام ان کی حمایت کے لیے، تائید کے لیے گنہگاروں کی جو صف لگی ہے حضور وہاں پر کھڑے ہیں. کیوں؟ اے اللہ اس کو بخش دے. نیکوں کی جو صفیں ہیں اس میں حضور نہیں ہوں گے، حضور گنہگاروں کے پاس ہوں گے. اور کیونکہ بھائی جب کسی کی وکالت کرتا ہے وکیل تو صرف سمجھانے کے لیے ہو رہا ہے. میں کہہ چکا ہوں کہ حضور مقدمہ لڑنے والے وکیل نہیں ہے، حضور ہمارے کارساز ہیں، حضور ہمارے کام بنانے والے، بگڑی بنانے والے، وہ ہمارے شفیع ہیں. لیکن سمجھا رہا ہوں کہ جب کوئی وکیل مقدمہ لڑتا ہے کسی موکل کا جو ہے تو وہ اس کے پاس کھڑا رہتا ہے. یا یوں سمجھ لیں کہ ایک لڑکا ہے اسکول میں، اس نے کوئی غلطی کی اور اس ٹیچر نے کہا کہ چلو کلاس روم کے باہر جاؤ، آئندہ اسکول نہیں آنا، تمہیں خارج کر دیا جائے گا. اب محلے کا کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، مفتی ہو، شیخ الحدیث ہو یا کوئی لیڈر ہو، جب اس بچے کا سفارشی بن کر وہ جائے گا تو وہ تو اس کو ساتھ میں لے جائے گا نا، ہاتھ پکڑ کے ساتھ میں لے جائے گا. اور جس کے پاس کھڑا ہوگا تو اس کو لے کر کے کھڑا ہوگا، یار معاف کر دو، یار اسے ایسے ہوگا نا، اس کو معاف کر دو. تو حضور علیہ السلام جب گنہگاروں کی شفاعت کریں گے تو چونکہ حضور کو کھڑے رہنا ہی ہے گنہگاروں کے پاس،
गुनहगारों की जो सफ़े हैं हुजूर को रहे, क्योंकि सिफारिश जिसकी होती है उसके करीब खड़े होकर के अल्लाह इसे बख्श दे, अल्लाह इसे बख्श दे। तो जो नेक लोगों की, बहुत मुत्तकी लोगों की जो सफ़े दूर होगी तो वो अपनी सफ़ों से निकल कर आएंगे और गुनहगारों से कहेंगे एक काम करो कि आज आपके कुछ गुनाह हमें कर्जे के तौर पे दे दो, हमारे आपके कुछ गुनाह हमें कर्जे के तौर पे दे दो, ताकि हमें भी हुजूर के करीब खड़े होने का मौका मिले। माज़अल्लाह इसका ये मतलब नहीं कि हम गुनाह करते रहें, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये नहीं कह रहा हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह अलियाज़ु बिल्लाह, हम गुनहगार ही हैं। हम नमाज भी पढ़ते हैं तो हमसे गुनाह होता है, हालत नमाज में भी हमसे गुनाह होते हैं, हमारा हाल ये है। तब ये नहीं कि आप जो है वो सोचे कि यार वो तो नेक लोग आएंगे गुनाह कर्ज के तौर पे मांगने के लिए, तो चलो जरा बैलेंस करते चलते, ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, इसको ऐसे नहीं समझे आप, ऐसे नहीं करें, क्योंकि गुनाह की वजह से कभी कभी इंसान की मौत कुफ्र पर होती है। तो गुनाह कस्दन नहीं करना। हम तो नमाज पढ़ते हुए भी गुनाह करते हैं, हम तो रोज़ा रखते हुए भी गुनाह करते हैं, हम तो ज़कात देते हुए भी गुनाह करते हैं, लेकिन हमें शऊर नहीं होता, हर वक्त हमसे गुनाह होता रहता है। अभी मैं तकरीर कर रहा हूँ, बैठ करके तकरीर कर रहा हूँ, बहुत मुमकिन है कि ना आपको महसूस हो रहा है ना मुझे महसूस हो रहा है, मुमकिन है कोई बात ऐसी निकल जाए किसी को महसूस ना हो और वो गुनाह में लिखी जाए, दिल में कोई ख्याल ऐसा आ जाए वो गुनाह में लिखा जाए, निगाह किसी तरफ उठ जाए वो गुनाह में लिखी जाए, ये होता है। तो बहरहाल जो बहुत नेक और मुत्तकी होंगे वो गुनहगारों से आकर कहेंगे कि ज़रा कुछ गुनाह हमें कर्ज के तौर पर दे दे, ताकि हमें भी हुजूर का कुर्ब, हम हुजूर के करीब खड़े होने का हमें मौका नसीब हो जाए। तो इमाम अहले सुन्नत मुहद्दिस बरेलवी इमाम अहमद रज़ा यूं उसको बयान करते हैं, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह हवा, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह हवा, कर्ज लेती है गुनाह, कर्ज लेती है गुनाह। आपने अब तक कर्ज के तौर पे चावल लेते हुए देखा होगा, रोटी लेते हुए देखा होगा, पैसे लेते हुए देखा होगा कि ये दे दो, कर्जा दे दो, लेकिन क़यामत के दिन कर्ज लेती है गुनाह, परहेजगारी व हवा। परहेजगार उस दिन गुनाह को बतौर कर्ज मांग रहे होंगे, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी व हवा, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी व हवा, सदक़े इस इकराम के कुर्बान इस इकराम के, सदक़े इस इनाम के कुर्बान इस इकराम के, सदक़े इस इनाम के कुर्बान इस इकराम के, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह हवा, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह हवा। तो अब शफाअत हो गई। अच्छा, शफाअत होगी तो एक ये भी होगा, सिर्फ इशारा, बड़ा प्यारा मौजू है, खूबसूरत मौजू है। मौत मोमिन की बड़ी हसीन है, कहीं से कहीं तक नुकसान नहीं, सिर्फ हुजूर की मोहब्बत में खात्मा हो, ईमान पर खात्मा बस। तो शफाअत हो रही होगी, जब शफाअत हो रही होगी तो ऐसा भी होगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम किसी की नेकियों में जब कमी देखेंगे तो अपनी नेकियां निकाल कर उसके नामे अमाल में डाल देंगे, अपनी नेकियां। या अल्लाह, उनकी तो एक नेकी भी कायनात की सब लोगों की नेकी से बढ़कर है, तो अपनी नेकी निकाल के उसकी नेकी में डाल देंगे। तो अब अपनी नेकी निकाल कर, अभी जैसे आप यूं समझो उसको कि एक बंदा खाना खा रहा है, अल्लाह करे अगर मिसाल में कोई गलती हो तो मेरा अल्लाह मुझे माफ़ करे, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, मिलाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ समझ जाएं आप। एक बंदा खाना खा रहा है, खाना खाते खाते उसका पूरा मूड है कि अब मैंने खाना ख़त्म कर देना है, और आखिरी लुकमा जैसी वो ले और इधर उधर किसी से बात में मसरूफ़ हो तो कोई दूसरा बंदा अचानक से खाना उठा करके उसमें डाल दे, तो वो जैसे ही देखेगा तो उसको हैरत होगी, ये कहाँ से आया, कि मैंने लिया तो नहीं, दिया किसने, ये कहाँ से आया। बिला तमसील बिला तमसील बिला तमसील, सिर्फ समझाने के लिए, मिलाने के लिए नहीं, कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब अपनी नेकियां किसी की नेकियों में डाल देंगे तो अब हिसाब होगा कि तेरी नमाज कहाँ है, तो वो तो हैरान होगा ना कि मैंने तो फला मकाम पे पढ़ी ही नहीं, लेकिन जब इधर से मिला दी गई तो उसके नामे अमाल में तो वो भरपूर होगा ना, उसका नामे अमाल ने कैसे, अरे ये कहाँ से आया। तो अब इसको उस्ताद ज़मन कहते हैं, गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा
اب میری طرف دیکھیں اس کو، شعر سمجھنے کے لیے میری طرف دیکھیں، شعر سمجھنے کے لیے میری طرف دیکھیں. گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا، جو گناہ کیے تھے سب ختم. کیونکہ حضور نے جو اپنی نیکیاں ڈال دی ہے، ہائے ہائے، حضور نے جو اپنی نیکیاں ڈال دی ہے، کیا جو گناہ کیے تھے بغیر کیا، بے کیا کیا ہوگا، کیا بغیر کیا. گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، لطف آپ کا ہوگا، جس پہ لطف ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، ان پہ لطف کیسے ہوگا جو نبی کو اپنی طرح کہہ کے گالیاں دیتے ہیں؟ ان پہ لطف کیسے ہوگا جو لوگوں کو رسول اللہ سے دور کرتے ہیں؟ ان پہ لطف کیسے ہوگا جو نبی پاک کے علم کا انکار کرتے ہیں؟ ان پہ لطف کیسے ہوگا؟ لطف تو ان پہ ہوگا جو یہاں نبی کی میلاد کرتے تھے، نبی پہ مر مٹتے تھے، نبی کی محفلیں سجاتے تھے، نبی پاک پہ درود پڑھتے تھے، نبی پاک کی محبت میں خود سرشار رہتے تھے، اولاد کو نبی پاک کی محبت سکھاتے تھے. تو گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا، جو گناہ کیے تھے بغیر کیا، بے کیا کیا ہوگا، اور جو نیکی نہیں کی تھی وہ بھی کی ہوگی، اس لیے کہ رسول اللہ نے اپنی نیکی کا صدقہ اس کو عطا کر دیا ہوگا. کیا بغیر کیا، بے کیا کیا ہوگا. اور اختتام پر چلتے ہوئے اب انہی کی نسبت سے پھر یہ بھی ہوگا کہ کہتے ہیں کہ غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا. اور میں ان کے در کا بھکاری ہوں، میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. اب محشر سے نکلے، جنت میں جانے کی بات آئی. اچھا، جب میدان محشر ہی میں ہوں گے، میدان محشر ہی میں ہوں گے تو ایک نظارہ اور ہوگا کہ حضور علیہ السلام میدان محشر میں اپنے پیاسے امتیوں کو اپنے ہاتھوں سے جام بھر بھر کے پلا رہے ہوں گے. یہ ہے میدان محشر، یہ ہے سب. مگر ایک بات بتاؤں، آپ کہیں گے حضور کے ہاتھ سے جام کوثر بھی چاہیے، چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کتنے لوگوں کو چاہیے اب ذرا مجھے بتائیں. کوثر چاہیے؟ ہاتھ نیچے کریں. جنت چاہیے؟ بوٹا جس کو چاہیے بس وہی ٹھیک ہے. حضور کا دیدار چاہیے؟ ٹھیک ہے. اللہ کا دیدار چاہیے؟ یہ سب ملے گا کب؟ سب ملے، اس کے لیے مرنا پڑے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. اس کے لیے، اور آپ مرنا چاہتے نہیں. اب ایک پل ہے، ادھر اتنی نعمتیں ہیں، ادھر کچھ نہیں ہے. اب جب تک یہ پل پار کرنے کی ہمت نہیں کرو گے، اس وقت تک یہ نعمتیں نہیں ملے گی. اسی پل کو موت کہتے ہیں. اب اپنے اندر ہمت پیدا کرو وہ پل پار کرنے کی. اور وہ پل جو ہے کوئی نقصان دہ پل نہیں ہے. وہ پل جو ہے کوئی نقصان، دیکھو یہ جو اس پار ہے نا، اس پار کی جو دنیا ہے، جنت میں داخل ہونے سے پہلے، جنت میں سفر کرانے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں، اس پار کی جو دنیا ہے یہ خواب ہے. کیا ہے؟ خواب. اس پار کی دنیا حقیقت ہے. لیکن خواب دیکھنے والے کے سامنے حقیقت ہمیشہ پوشیدہ رہتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں اپنے گھر میں سو رہا ہوں، میرا پلنگ ہے، اس پہ گدا ہے اور میں اس پہ سو رہا ہوں، آنکھ بند کر کے سو رہا ہوں، اور میں اپنے آپ کو جنگل میں دیکھ رہا ہوں. حالانکہ میں ہوں کمرے میں، میرے بچے میرے ارد گرد ہیں، میرے گھر والے میرے ارد گرد ہیں، میں سیف ہوں، محفوظ ہوں میں. لیکن خواب میں نے جنگل میں اپنے آپ کو دیکھا، شیر ہے، چیتے ہیں، ہرن ہے، کتے ہیں، بلی ہیں، سب مجھے وہ ڈرا رہے ہیں، لیکن میں سیف ہوں. بولو ایسی حالت میں جو حقیقت ہے وہ خواب دیکھتے وقت میری نظروں سے پوشیدہ ہے. صحیح ہے؟ خواب دیکھتے وقت انسان کو حقیقت کا ادراک نہیں ہوتا، یعنی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا. اب مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے،
جو ٹاٹ کے بستر پہ سو رہا ہے اور خواب دیکھ رہا ہے کہ میں دلی کے تخت پہ بیٹھا ہوں، تو بولو کہ وہ ٹاٹ کا بستر بدل جائے گا خواب کی وجہ سے، یا نرم گدا بدل جائے گا جنگل دیکھنے کی وجہ سے؟ مولا مشکل کشا سرکار علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں یہ دنیا میں جتنے انسان ہیں یہ سب خواب میں یہ سب خواب دیکھ رہے ہیں، جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہے ہیں. ان کا خواب اس وقت ختم ہوگا جب موت سے ان کی آنکھیں بند ہوگی. ابھی ہم سب خواب میں، مجھ سے صوفی کلیم مل رہے ہیں، مجھ سے حافظ مقصود مل رہے ہیں، مجھ سے ہمارے یہ مل رہے ہیں، مولانا غفران مل رہے ہیں، یہ سب خواب ہے. آپ کو 3 بچے پیدا ہو گئے ہیں، یہ خواب ہے. آپ کی شادی ہو گئی ہے، خواب ہے. آپ نے جو ہے وہ بی ایڈ ڈی ایڈ کی ڈگری لے لی ہے، خواب ہے. اب آپ کہیں گے آپ نے تو سب کو خواب بنا دیا، میں نے نہیں بنایا. حضرت مولا مشکل کشا کہتے ہیں، حضور کی حدیث ہے، یہ خواب ہے خواب. اب خواب کیا ہوتا ہے اس کو سنو، پھر ہم جنت کا سفر کرتے ہیں کہ جنت میں ہم کیسے جائیں گے انشاءاللہ. تو بس موت سے مت ڈرو، موت 1 سیکنڈ پہلے بھی نہیں آئے گی، 1 سیکنڈ بعد بھی نہیں آئے گی. جو ٹائم ہے اسی ٹائم پر آئے گی، جس کی جتنی عمر ہے. اور ایک بات یہ بھی بتا دوں، ہماری جتنی زندگی ہمارے لیے دنیا میں بہتر ہوتی ہے بس اللہ اتنے دن ہمیں زندہ رکھتا ہے. اور ویسے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں اس وقت دنیا سے اٹھا کہ لوگ یہ کہیں کہ اور رہتا تو اچھا ہوتا، اور رہتا تو اچھا ہوتا، اس سے کہ لوگ کہیں کہ اللہ اس کو اٹھا لے. لوگ ہم سے بدظن ہو جائیں، لوگ ہم سے گر آ جائیں، اس سے بہتر ہے کہ لوگ ہماری تمنا کریں زندگی کی اور اللہ ہمیں اٹھا لے. یہ موت بہتر ہے. حضور علیہ السلام خود دعا کرتے تھے، اے اللہ میں بڑھاپے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یعنی لوگوں کو ابھی تمنا باقی ہو کہ اس کو اور جینا چاہیے اور وہ مر جائے. یہ اصل چیز ہے. اور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ جب تک ہمارا دنیا میں رہنا ہمارے لیے بہتر ہے ہم دنیا میں رہیں، اور جب ہماری موت بہتر ہے ہم دنیا سے جائیں. موت کی دعا نہیں کریں، موت کی تمنا نہیں کریں، لیکن موت سے محبت ضرور کریں. اور اگر موت کی تمنا اس معنی میں کریں کہ دنیا سے بہتر ہو تو بات الگ ہے، لیکن مصیبت کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے جو وہ موت نہیں مانگے، خودکشی نہیں کریں. خودکشی حرام ہے، اور جو خودکشی کرے گا حضور فرماتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کی ہے. اس لیے خودکشی سے بچیں. اور بری موت ہم جس کو کہتے ہیں نا، کسی کو کرنٹ لگ جائے وہ مر جائے، دیوار میں دب کے مرے، ایکسیڈنٹ میں مرے، لوگ کہتے ہیں بری موت مرے. نہیں، یہ بری موت نہیں ہے، یہ تو شہادت کی موت ہے. بری موت کفر کی موت ہے، بری موت گناہوں میں موت ہے. ہاں، بری موت گناہوں میں موت ہے. بری موت جو ہے اللہ کی ناراضگی والی موت ہے. جو موت بری تھی ہم اس کو بری نہیں سمجھتے، اور جو موت شہادت کی موت تھی ہم اس کو، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، لوگ کہتے ہیں کہ یار ابھی وہ نکلے گا، سب کو ستائے گا، وہ تو بھوت بن گیا ہے کیونکہ وہ بری موت سے مرا ہے. حالانکہ وہ تو شہید ہوا ہے. مسلمان اگر ایکسیڈنٹ میں مرے تو وہ شہید ہوا ہے، اگر وہ ڈوب کے مرے تو شہید ہوا ہے، اس کو جلا دیا گیا تو وہ شہید ہوا ہے. اگر کوئی عورت بچے کی پیدائش کے وقت ڈیلیوری میں مری ہے تو وہ شہید ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں وہ تو ناپاک دنیا سے گئی ہے، پتہ نہیں وہ کتنوں کو لگے گی، وہ کتنوں کو لگے گی چڑیل بن کر کے. یہ کافروں کا عقیدہ ہے. وہ بچے کو جنم دیتے دیتے دنیا سے گئی ہے، وہ جہاد کرتے کرتے دنیا سے گئی ہے، اس کا مقام شہادت ہے، وہ شہید ہے. وہ ناپاک نہیں گئی ہے دنیا سے، وہ شہید ہو کر کے گئی ہے دنیا سے. دین معلوم نہیں ہے لوگوں کو، زبردستی بکواس کرتے رہتے ہیں اور کافروں سے عقائد لے کر کے اس کو زہر کی طرح اگلتے رہتے ہیں. نہیں سیکھتے ہیں دین اور بکواس کر کے اپنی بھی آخرت خراب کرتے ہیں، لوگوں کی بھی آخرت خراب کرتے ہیں. جو انتقال کر گیا مسلمان ہو یا کافر، اس کی روح جو ہے وہ چلی گئی اس کی منزل کی طرف. اب وہ کبھی نکل نہیں سکتا، وہ کسی کو لگ نہیں سکتا. پھر یہ کیا ہوتا ہے، اصل میں جو خبیث جنات ہوتے ہیں وہ تمہارے عقائد کو متزلزل کرنے کے لیے فلاں فلاں اور فلاں کا نام لیتے ہیں.
ورنہ रूहें एक मर्तबा चली गई, अब वो रूह दोबारा किसी के जिस्म में नहीं आ सकती। हमारे यहाँ ये अकीदा नहीं है, रूह एक है और वो जिस्म से निकल गई फिर वो दोबारा किसी के जिस्म में नहीं जाएगी। ये सब गलत अकीदे से तौबा करो, गलत नजरियात से तौबा करो। अगर वो काफिर की रूह है तो काफिर की रूह या तो उसके मरगट पर होगी, या तो सिज्जीन में होगी, या तो एक नाला है बाबल के मकाम पर वहां उसकी रूह होगी। मोमिन है उसकी रूह या तो कब्र पर होगी, या तो जमजम के कुएं पर होगी, या तो काबा और मकाम इब्राहिम के दरमियान होगी, या तो अर्श आजम के नीचे होगी। जैसा उसका मर्तबा है वहां उसकी रूह होगी। तो ना मोमिन की रूह ना काफिर की रूह, वो काफिर की रूह तो कैद हो गई, मोमिन की रूह अल्लाह पास है। और अब बताएं कि वो कौन किसको नुकसान पहुंचाएगा। ये सब गलत नजरिया से तौबा करो। बहरहाल बात खत्म करने लगा हूं और बात बहुत तवील हो गई है कि मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये दुनिया है ख्वाब। मौला मुश्किल कुशा कहते हैं तुम सब ख्वाब देख रहे हो। अब ख्वाब में क्या देख रहे हैं? ये मौत जब आएगी और आंखें बंद होगी तो ख्वाब से आप बेदार होंगे, हम सब बेदार होंगे। देखो हमने दुकान बना ली, 4 दुकान बना ली, बाइक खरीद ली, कार खरीद ली, बच्चे पैदा हो गए, मकान बन गए, बंगला बन गया, घोड़ा गाड़ी, ये वो सब, डिग्रियां मिल गई, सब हो गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक बंदा भूखा है, उसके घर में खाने को नहीं है, उसके डब्बे बजने लगे, उसकी बीवी से उसका झगड़ा हुआ, टेंशन में वो टाट के बिस्तर पे लेटा, लेटने के बाद अचानक उसकी आंख लगी तो उसने ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा कि मैं लंदन का बादशाह बन गया, मैंने 1000 एरोप्लेन खरीद लिया, मैंने जो है वो इतने हीरे खरीदा, जवाहरात खरीदा, इतने इतर के शॉप खरीदा, इतने मॉल खरीदा, ये खरीदा। खूब ख्वाब में बेचारा खुश है, ये खरीदा। फिर एक की बजाय 4-4 बीवियों से निकाह किया, फिर हर एक बीवी को 5-5 बेटे पैदा हुए, मेरा घर बिल्कुल गजगजा रहा है बच्चों से, ये है वो है, और मैं सब खूब मजे ले लेकर मेज कुर्सी पे बैठ के खाना खा रहा हूँ। ऐसे में मस्त ये सो रहा था और उसकी बीवी जो थोड़ी देर पहले जिससे झगड़ा हुआ था वो आगे उठाई, चलो उठो बॉस सो चुके। जैसे आँख खुलेगी, आप बताओ कि लंदन होगा, हंसने की बात नहीं, गौर करना समय, लंदन होगा, बोलो होगा, 4 बीबियां होगी, बच्चे होंगे, इतर की शॉप होगी, मॉल होंगे, कारें होंगी, कुछ नहीं होगा। क्यों? ये सब ख्वाब में था। बस ऐसे ही है, आपने दुनिया में सब सजाया, मौत का फरिश्ता आएगा, चल चल उठ, मौत का फरिश्ता आएगा, चल चल उठ, और रूह निकालेगा। अब न बच्चे अपने हैं, न बीवी अपनी है, न दुकान अपनी है, न मकान अपना है, कुछ अपना नहीं है। और साथ में कौन जाएगा? न बीवी, न बच्चे, न माल, न दुकान, न कारोबार, कुछ नहीं। जो नेकियां की थी, जो अमाल किए थे अच्छे या बुरे, बस वही कफन में साथ जाएंगे। सोचो, ख्वाबों की दुनिया को आरास्ता करने के लिए कितनी मेहनत करते हो, हकीकत की दुनिया को आबाद करने के लिए कितनी गफलत करते हो। आओ ख्वाबों की दुनिया को आबाद करने की बजाय हकीकत की दुनिया को सजाने की कोशिश करें, और जो हकीकत है उसी को आखिरत कहते हैं। हुजूर शफाअत करेंगे, यहाँ तक बात पहुँची थी। अब जब शफाअत हो गई तो इज़्न मिलेगा, महबूब इनको जन्नत में ले जाओ। हुजूर अलैहिस्सलाम जन्नत की चाबी हुजूर को दी जाएगी। हुजूर जन्नत की चाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक को देंगे, और एक रिवायत में आता है कि हजरत बिलाल को देंगे, और जन्नत का दरवाज़ा खोला जाएगा। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे उम्मती इतनी कसरत से जन्नत में जा रहे होंगे कि उनके कसरत की वजह से जन्नत का दरवाज़ा चर चर करने लगेगा। जो लोग ये समझते हैं कि वो भी जन्नत में नहीं जाएगा, वो भी जन्नत में जाएगा, जन्नत में सिर्फ हम ही 4-6 लोग जाएंगे, तो वो ये ना समझे कि जन्नत 10 बाय 10 की है। जन्नत बहुत बड़ी है, वो चर चर करेंगे दरवाजे। इतनी कसरत से हुजूर की उम्मत जन्नत में जाएगी, और जन्नत के मालिक की उम्मत जन्नत में ना जाएगी तो फिर कौन जन्नत में जाएगा? बल्कि और उम्मतें भी जन्नत में जाएगी तो वो भी हुजूर के सदके में जाएगी। और फिर कमाल तो ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम एक बार जन्नत में नहीं जाएंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम एक बार जन्नत में नहीं जाएंगे, हुजूर कई मर्तबा जन्नत में जाएंगे। हुजूर कई मर्तबा जन्नत में जाएंगे।
کیوں؟ کیونکہ حضور آتے جاتے رہیں گے، اور لوگ ایک بار گئے تو دوبارہ باہر نہیں نکل سکتے اور نکلیں گے بھی نہیں، اتنا ظرف ابھی تو چاہیے جنت چھوڑ کے، قربان جنت چھوڑ کے نکلنے کا، بھائی کون نکلے گا جنت چھوڑ، لیکن یہ حضور ہیں جنت چھوڑ کر اپنی امت کے لیے باہر نکلیں گے اور ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے، اس کو یوں سمجھ لیں آپ کہ اس دن حضور مہمان ہوں گے، کیونکہ وہ مالک جنت ہے، وہ مہمان ہوں گے اور حضور کی امت میزبان ہوگی، حضور میزبان ہوں گے اور حضور کی امت مہمان ہوگی۔ تو ہوتا کیا ہے کہ کسی کے یہاں شادی ہے یا کسی کے یہاں کوئی فنکشن ہے، اس نے بہت سجایا، قالین بچھائی، شمع جلائی، لائٹنگ لگائی، کمکمے سجائے، ہیلوجن لگائے، خوشبو لگائی، گدے لگائے اور صوفے لگائے۔ اب جو آتا ہے اور شربت رکھ دیے، مٹھائیاں رکھ دی اور طرح طرح کی کھجورے، ڈرائی فروٹس وغیرہ رکھ دیے، سب رکھ دیا، جو آتا ہے بیٹھ جاتا ہے صوفے پر۔ اور اب اگر اس کو کہو نا بھائی ذرا دیکھ نا وہ فلاں آ رہا ہے، ارے تو دیکھ لینا ذرا، اس لیے کہ اب اٹھنا نہیں چاہتا، کیونکہ بیٹھا اسی جگہ ہے نا، اٹھنا نہیں چاہتا ہے نا ایسا۔ لیکن ایک ذات ایسی ہوتی ہے وہاں کہ جو بیٹھنا نہیں چاہتی، اور لوگ اٹھنا نہیں چاہتے، اور ایک ذات بیٹھنا نہیں چاہتی۔ وہ ذات کون ہوتی ہے؟ جس کے گھر مہمان آنے والے ہوتے ہیں، وہ بیٹھنا نہیں چاہتی، اس لیے کہ وہ بار بار نکلتی ہے، ابھی وہ فلاں صاحب تو نہیں آ گئے، وہ فلاں تو نہیں آ گئے، وہ فلاں تو نہیں آ، تو وہ لوگوں کے استقبال کے لیے جو ہے وہ قربان جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم مالک جنت ہے، حضور اپنے گنہگاروں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر جنت میں لا رہے ہوں گے، حضور ہاتھ پکڑ پکڑ کر جنت میں لا رہے ہوں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں، کوئی ایسی ذات بھی تو بتائے نا کہ گنہگاروں کا جسے اتنا خیال ہو اور حضور اس کو جنت میں لا رہے ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں، جس کا ہاتھ پکڑ کر حضور جنت میں لے کر کے جائیں، اس کو جنت میں جانے سے روک کون سکتا ہے؟